اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید سبق نمبر 14۔ آج ہم یہاں پر ان حروف کے بارے میں پڑھیں گے جن کی ہمیں بہت سی پریکٹس کرنی ہوگی، تب جا کے ہمیں وہ ذہن نشین ہوں گے۔ وہ حروف جن کی زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے، موٹے حروف، حروف مستعلیہ، خ، طا، ظا، صاد، ضاد، غین، قاف، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ موٹے حروف ان کو کہتے ہیں، ان کی بہت پریکٹس کرنی چاہیے۔ خیال رکھنا ہے کہ ان کو پڑھتے وقت سب حروف موٹے پڑھے جائیں، باریک نہیں۔ حروف ہلکی، گلے سے ادا ہونے والے حروف، ح، عین۔ حروف ہلکی میں سے صرف 2 ایسے حروف ہیں جو گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ح، عین۔ ان کی زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ مکمل ادائیگی سننے کے لیے سبق نمبر 7 کے ویڈیو اور نوٹس سے دیکھیں۔ ہم آواز حروف، ملتے جلتے حروف۔ ہم آواز حروف کا سیکھنا سب سے ضروری ہے۔ وہ حروف جن کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے ان حروف کا سیکھنا جن کو لوگ آپس میں مکس کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ث، سین۔ یہ تا کے بعد آتا ہے جب آپ کی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگتی ہے، جن دانتوں کو ثنایا علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ٹچ ہو تو نرم آواز میں ث ادا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حرف آتا ہے سین۔ ان دونوں حروف کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، ث کو نرم آواز میں اور سین کو سیٹی کی آواز میں، یعنی اوپر نیچے کے دانت ملا کر زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگانی ہے تو سین ادا ہوگا۔ اس کے بعد ح اور ہ۔ ح گلے کے درمیان سے زیادہ ہوتا ہے، ہ گلے کے نیچے والے حصے سے بہت سے لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ ح، ہ، ذال، ز۔ اس کے بعد ذال جو دال کے بعد آتا ہے، اور ذال کی بھی نرم آواز میں ادائیگی ہوگی جیسے ثا کی ہوتی ہے۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے کے کنارے سے ٹچ ہو تو ز ادا کرتے وقت نرمی نہیں کرنی، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے۔ دونوں اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کو ملا کر یا قریب کر کے زبان کی نوک ان کے بیچ میں یا نیچے والے دانتوں پر لگتی ہے، اوپر اور نیچے کے دانتوں کے کنارے پر زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اندر کی طرف لگے، صاد، سین، صاد، سین۔ پھر ہے صاد، اس کو موٹا کرنا ہے، اس کا مقابلہ سین سے۔ جب ان پر زیر زبر پیش پڑتے ہیں، صاد کو موٹا پڑھیں گے، سین کو موٹا کریں گے تو صاد بنے گا، صاد کو پتلا کریں گے تو سین بنے گا۔ ضاد اور دال، اسی طرح ضاد اور دال کا خیال رکھنا ہے۔ دال ادا کرتے وقت زبان سامنے کے دانتوں پر لگتی ہے اور ضاد ادا کرتے وقت ضاد ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ اوپر کی داڑھوں پر لگتا ہے۔ ضاد کو موٹا کریں گے، ان دونوں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ ضاد کو ضا اور زا سے بھی نہیں ملانا ہے۔ جتنی پریکٹس کریں گے اتنے ہمارے مخارج اچھے سے ادا ہوں گے، اور ڈیٹیل سے آپ جتنی پچھلے ویڈیوز میں ان کو پریکٹس سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حمزہ، عین۔ ان دونوں کی ادائیگی کا بھی بہت فرق کرنا ہے۔ جب زیر زبر پیش میں پڑھتے ہیں تب پریکٹس کے لیے سبق نمبر 14 کی ویڈیو دیکھیں۔ قاف اور کاف، آخر میں قاف اور کاف آتے ہیں۔ قاف کو موٹا پڑھتے ہیں، کاف کو باریک۔ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پر لگے تو قاف، اور زبان کی جڑ جب تالو کے سخت حصے پر لگے تو کاف۔ تفصیلی وضاحت سبق نمبر 8 میں ہے۔ تا، قا، پھر آتے ہیں تا، طا۔ ان کو بھی آپس میں ملانا نہیں ہے۔ تا کو باریک پڑھتے ہیں، طا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تفصیلی وضاحت سبق نمبر 10 میں موجود ہے۔ آپ سب ان ہم آواز حروف کو اچھی پریکٹس کر لیں تو آپ کی تجوید بہترین ہو جائے گی، باقی حروف نارمل طریقے سے ادا ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔